السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ماہ سفر اسلام کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر المظفر اسلامی اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ ہے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور اس کے ختم ہونے پر سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ سفر کے معنی: سفر 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، یعنی صاد، فا اور را۔ اس کے معنی لغت میں خالی ہونے کے ہیں۔ ماہ سفر کا سفر نام رکھنے کی وجہ: ماہ سفر کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ سفر کے معنی لغت میں خالی ہونے کے آتے ہیں، اور اس مہینے میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادات انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا، اور محرم کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے۔ ماہ سفر کے ساتھ مظفر لگانے کی وجہ: عام طور پر سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے سفر المظفر یا سفر الخیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی کامیابی اور کامرانی والی چیز کے ہیں، اور خیر کے معنی نیکی اور بلائی کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزیں مثلا شادی، بیاہ وغیرہ کی تقریبات کو منحوس یا معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی اعتبار سے اس مہینے سے کوئی نحوست وابستہ نہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ اسی لیے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے، تاکہ اس کو منحوس اور شر و آفت والا مہینہ نہ سمجھا جائے، بلکہ کامیابی والا اور بامراد نیز خیر کا مہینہ سمجھا جائے۔ اس مہینے میں انجام دیے جانے والے کاموں کو نامراد اور منحوس سمجھنے کا تصور اور نظریہ ذہنوں سے نکل جائے۔ سفر کے متعلق جاہلیت کے عجیب و غریب توہمات اور خیالات: اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب خیالات اور توہمات تھے، اور آج بھی زمانہ جاہلیت سے کچھ ملتے جلتے خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ عرب میں سب سے پہلے یہ معمول چلا آ رہا تھا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب خاص ادب و احترام کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مہینے جو حرام ہیں، اور حرام سے مراد احترام اور عظمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں خون ریزی، قتل و قتال قطعاً بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس زمانے میں حج و عمرہ، تجارتی کاروبار وغیرہ کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تھا۔ اسلام کے آنے سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبیلوں کے درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا، تو انہوں نے نسی کی رسم نکال لی، یعنی جب کسی زور آور قبیلے کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہوا تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال کہہ دیا جاتا تھا کہ اس مرتبہ پرانے دستور کے مطابق محرم کا مہینہ تو حرام ہی رہے گا اور سفر کا مہینہ حلال رہے گا۔ اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے تھے، لیکن ان کی تعین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ کافروں کے کفر اور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینے کو بدل ڈالنے کا حق ایک سردار کو سونپ دیا گیا تھا۔ سفر اور بدفعلی:
زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ مہینہ نحوست، پریشانیوں اور مصائب والا ہے۔ نیز اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے بدفعلی بھی لیا کرتے تھے۔ سفر اور پیٹ کا کیڑا۔ بعض اہل عرب کا یہ گمان تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا ہے، چنانچہ بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ سفر اور پیٹ کی بیماریاں۔ بعض اہل عرب کا یہ بھی نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا وہ مرض یا درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا اور بڑکتا ہے یا جوش مارتا ہے، جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیادہ متعدی مرض سمجھتے تھے۔ سفر اور یرقان۔ بعض کے نزدیک سفر ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو جگر اور پسلیوں کے سروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا ہے، جس کو طب کی زبان میں یرقان کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ مرض انسانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ان تمام مذکورہ خیالات اور نظریات کو باطل اور غلط قرار دیا ہے۔ ماہ سفر کے متعلق موجودہ دور کی توہم پرستیاں۔ نمبر 1، بعض لوگ اور خاص کر خواتین نے تو اس مہینے کا نام 13 تیزی رکھ دیا ہے اور اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ اس کی حتمی اور قطعی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی کہ اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس مہینے کو 13 تیزی کا نام اس لیے دیا گیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات جو اس مہینے میں شروع ہوا تھا وہ مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری رہا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، اور اس سے جہلاء نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں شدید، بھاری یا تیز ہو گیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی کا شاخسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 2، ماہ سفر اور ابتدائی 13 دن۔ بعض جاہل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 13 روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور تیز یا بھاری ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کے دنوں کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض جگہ اس مہینے کو 13 تاریخ کو چنے ابال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں کی ابتدائی 13 دنوں سے متعلق اس غلط خیال کی وجہ سے ہی اس مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا ہو۔ یہ بھی شریعت پر زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں کی نفی فرما دی۔ ماہ سفر اور جنات کا آسمانوں سے نزول۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے، اندھے جنات آسمانوں سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کر کے قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں، پیٹیوں اور در و دیواروں کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ ماہ سفر اور قرآن خوانی۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گھروں میں اجتماعی قرآن خوانی کا اس لیے اہتمام کرایا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت رہے۔ اول تو مروجہ طریقے پر اجتماعی قرآن خوانی ہی ایک رسم محض بن کر رہ گئی ہے، اس میں کئی خرابیاں جمع ہو گئی ہیں۔ دوسرے، مذکورہ بالا نظریہ کی بنیاد پر قرآن خوانی کرنا اپنی ذات میں بھی جائز نہیں، کیونکہ مذکورہ نظریہ ہی باطل ہے، کیونکہ شریعت نے واضح کر دیا کہ اس مہینے میں نہ کوئی نحوست ہے، نہ کوئی بلا ہے، نہ کوئی جنات کا آسمانوں سے نزول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔